अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग टॉक उर्दू। मेरी आज की रेसिपी है फ्रोज़न पराठे। फ्रोज़न पराठे तैयार करने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। आइए देखते हैं इस डो में क्या क्या शामिल होता है। चलिए जी डो को तैयार करते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे तैयार होती है और इसमें क्या शामिल होगा। सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें मैदा शामिल करेंगे। डेढ़ किलो मैदा है। और 5 से 6 चम्मच मिल्क पाउडर के शामिल करेंगे। चीनी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच, 150 ग्राम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये मेल्टेड घी है, इसमें घी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कि इसमें गुठली ना रहे और ये इस तरह से जुड़ जाए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, नॉर्मल पानी है। और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो हमने ना ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ही ज़्यादा नरम बनानी है। ये लीजिए डो तैयार हो गई है और इसको हम 20 से 25 मिनट का रेस्ट देंगे। ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और कवर कर इसको रख देंगे। अब हम पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन पराठा। आसानी से बनाएंगे। फ्रोज़न पराठे घर में तैयार करें और सहरी का लुत्फ़ उठाएं। चिकन पराठा बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है। चिकन का कीमा लिया है आधा किलो। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ओरिगानो है, पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और हल्दी। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल हमने नहीं करना है, सिर्फ 1 खाने का चम्मच और 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और 1 बड़े साइज़ की प्याज शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। और अब इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमे की हमने रंगत चेंज करनी है। ये लीजिए कीमे की रंगत चेंज हो गई है। अब इसमें हम अपने मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा और गरम मसाला मिक्स 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी का शामिल करेंगे और इसको कवर कर रख देंगे 8 मिनट के लिए। ये लीजिए 8 मिनट हो गए हैं और कीमा हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसमें पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और हरा धनिया और 2-3 सेकंड के लिए इसको हम घुमा लेंगे ताकि जो धनिया का और मिर्च का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये लीजिए ठंडा हो गया है। अब हम डो लेंगे जो हमने तैयार की थी और उसके पेड़े बना लेंगे। बराबर साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। और अब हम लेंगे अपना तैयार किया हुआ चिकन का कीमा और अब हम तैयार करेंगे कीमा भरे पेड़े।
پیڑے کو ہم تھوڑا سا پھیلا لیں گے اور اس پہ رکھیں گے ہم قیمہ، چکن کا قیمہ، اور اس کو ایسے سائڈوں سے اٹھا کر ہم بند کرتے رہیں گے پوٹلی کی طرح۔ یہ لیجئے پیڑا تیار ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے ہم بند کر کر گول گھما دیں گے، اور باقی کے سبھی پیڑے ایسے تیار کر لیں گے۔ یہ لیجئے سب پیڑے تیار ہو گئے ہیں۔ اب میدا ہم چھڑکیں گے اور ایک پیڑا اٹھائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے تھوڑا اس کو پھیلا لیں گے، اور پھر بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے۔ نرم ہاتھ سے ہم نے اس کو بیلنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نرم ہاتھ سے بیلیں گے تو آپ کا پراٹھا خود ہی گھومے گا۔ اگر آپ کا پراٹھا نہ گھومے تو آپ بیلن بھی گھما سکتے ہیں، یا پھر آپ پراٹھے کی سائڈ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اور اب ہمیں چاہیے گھی۔ پراٹھے ہم بنائیں گے گھی میں، اس پر گھی ہم اپلائی کریں گے اور اس کے اوپر لیں گے بٹر پیپر۔ بٹر پیپر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہاں پر شاپر لیں، تھیلی، اور اس کی کٹنگ کر لیں، اور دونوں سائڈ سے اس طرح سے لگا کر آپ اس پر رکھ دیں۔ یہ لیجئے پراٹھے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ سارے پراٹھے ہم نے اسی طرح سے تیار کر لیے ہیں۔ اور اب یہاں آپ کو چاہیے ہوگی کوئی تھیلی بڑی سائز کی، شاپر یا پھر بیگ وغیرہ۔ یہ میرے پاس سوٹ کا بیگ ہے تو میں نے سارے پراٹھے اس میں رکھ دیے ہیں۔ اور اب میں اس کو فریز کر دوں گی اوور نائٹ کے لیے۔ 1 مہینے تک آپ یہ پراٹھے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بنا کر رکھیے اور رمضان میں سحری کا لطف اٹھائیے اور عبادت کا لطف اٹھائیے۔ یہ لیجئے، اس کو رات گزر گئی ہے، اب میں یہ آپ کو فرائی کر کر دکھاؤں گی۔ بٹر پیپر ہٹا لیں گے ہم۔ گھی لگانے کا یہی فائدہ ہے کہ بٹر پیپر آسانی سے ہٹ جائے گا۔ اب توا گرم کریں گے اور اس پر ہلکا سا گھی لگائیں گے اور اپنا پراٹھا اس پر رکھ دیں گے۔ یہ لیجئے مزیدار چکن کا فروزن پراٹھا تیار ہے۔ آسان سی ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور بنائیے اور مجھے بتائیے آپ کو یہ کیسا لگا۔ نیو ریسیپی ہے، اور باقی کے سارے پراٹھے میں نے ایسے ہی فرائی کر لیے ہیں۔ اور اب ہم بنائیں گے گول پراٹھا اور چکور پراٹھا۔ سب سے پہلے ہم آٹا لیں گے اور اس میں سے پیڑے بنا لیں گے۔ اب اس کی ایک لوئی تیار کر لیں گے، اور اس کو بیل لیں گے۔ اس کو ہم نے بہت باریک سا بیلنا ہے، یہ دیکھیے، اور اس پر گھی لگائیں گے اور میدا چھڑکیں گے، اور اب ہم اس کو بل دے دیں گے۔ اس کو لپیٹ لیں گے، گھی لگائیں گے، میدا چھڑکیں گے اور پیڑا تیار کریں گے۔ اس کو بھی ہم نے پتلا سا باریک سا بیلنا ہے۔ گھی لگائیں گے اور اس کو ہم چکور پیڑے کا، پراٹھے کا پیڑا تیار کریں گے۔ ایک سائڈ سے اٹھائیں گے، پھر دوسری سائڈ سے اس کے اوپر رکھ دیں گے۔ اب یہاں بھی دونوں کناروں پر ہم اس کے گھی لگا لیں گے
और हल्का सा मैदा छिड़क देंगे। ये लीजिए, ये चकोर पराठे का पेड़ा बन गया है। अब हम इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ ना भी करें, ऐसे भी बना सकते हैं। और ये वाले पराठे आप सादे आटे के भी बना सकते हैं, जो आमतौर पर नमक डालकर गूंदा जाता है। लेकिन मैं फ्रोज़न पराठे बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से डो तैयार की है। ये लीजिए, इसको भी रख देंगे। और अब चकोर पेड़ा हम ऐसे ही हल्के हाथ से हम घुमाएंगे तो ये खुद ही घूमता जाएगा। अब इस पर भी हम घी लगाएंगे। और इसको भी हम कवर कर देंगे। ये लीजिए, अब हम इनको भी फ्रीज़ करेंगे। ये फ्रीज़ हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर दिखाऊंगी आपको। तवे पर हल्का सा घी लगाएंगे। और पराठे को हम घुमाते जाएंगे। ये हमारा फ्रोज़न पराठा तैयार है। इस पराठे के साथ आप अंडा बनाइए, चाय बनाइए, जैसे भी आप इसको खाना पसंद करें। मज़ेदार और खस्ता पराठा है। और ऐसे ही अब हम चकोर पराठा बना लेंगे, फ्राई कर लेंगे उसको। ये लीजिए, ये फ्राई हो गया है। बच्चे ये पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये देखिए जी, कैसे इसके लच्छे निकल रहे हैं। और अब बारी है कीमे के पराठे की। कीमे का पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है कीमा आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, मतलब आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे। चलिए इसको तैयार करते हैं। आइए देखते हैं कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें 1 खाने का चम्मच तेल शामिल करेंगे और उसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज दरअसल मैंने पहले से काट कर रखी थी, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। तो प्याज का पानी सुखा लेंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और इसको भी थोड़ा भून लेंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा है आधा किलो। और अब हम कीमे की रंगत चेंज कर लेंगे। अच्छी तरह से चम्मच चला चला कर हम इसको भून लेंगे। अभी सिर्फ इसमें शामिल है प्याज और लहसुन अदरक।
قیمے کا پانی خشک کر لیں گے۔ اس کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے۔ زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، کٹی ہوئی مرچ 1 چائے کا چمچ، پیسی ہوئی مرچ 1 چائے کا چمچ، دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، ہلدی آدھا چائے کا چمچ، نمک حسب ضرورت، اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور کور کر رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ یہ لیجئے 10 منٹ ہو گئے ہیں، اس کا پانی خشک ہو گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ پانی بالکل خشک ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں شامل کریں گے ہری مرچ، ہرا دھنیا، اور 2-3 سیکنڈ کے لیے اس کو بھی گھما دیں گے تاکہ اس کا پانی بھی خشک ہو جائے۔ ہرا دھنیا بھی فریز کیا ہوا ہے میرے پاس۔ یہ لیجئے، یہ ہو گیا ہے تیار۔ اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ قیمہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب ہم پیڑے بنا لیں گے۔ پیڑے ہم نے برابر سائز کے بنانے ہیں۔ یہ لیجئے، اب اس کی لوئی تیار کر لیں گے پیڑے کی، اور اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا پھیلا لیں گے۔ چاہیں تو آپ بیلن کی مدد سے بھی پھیلا سکتے ہیں۔ اور اب ہم اس میں قیمہ بھریں گے، اور سائیڈوں سے اٹھاتے ہوئے پیڑے کو ہم بند کر لیں گے پوٹلی کی طرح۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بند کیا ہے۔ اور پھر اس کو گولائی میں گھما دیں گے۔ یہ لیجئے پیڑے تیار ہیں، باقی سارے بھی ایسے ہی تیار کر لیں گے۔ پیڑے تیار کرنے کے بعد ہم نے اس کو 10 منٹ کا ریسٹ دینا ہے۔ اب ہاتھ کی مدد سے ہم پیڑے کو تھوڑا پھیلا لیں گے، اور اب اس پر میدا چھڑکیں گے، اور اب بیلن کی مدد سے نرم ہاتھ سے ہم اس کو بیل لیں گے۔ نیچے قیمے کا پراٹھا تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس پر گھی لگائیں گے۔ دونوں سائڈ پر گھی لگانا ہے، اور اس کو بٹر پیپر سے کور کر دیں گے۔ آپ کے پاس اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ بٹر پیپر کا استعمال نہیں کریں۔ گھر میں تھیلیاں آتی ہیں، شاپر آتے ہیں، ان کو آپ کٹنگ کر لیں۔ یہ لیجئے، یہ قیمے کا پراٹھا تیار ہو گیا ہے۔ اب مجھے ایک اور بیگ چاہیے۔ اب میں اس کو اس میں ڈال کر فریز کر دوں گی۔ لیجئے، یہ بھی ہو گیا ہے فریز۔ اب میں اس کو آپ کو فرائی کر دکھاتی ہوں۔ گھی لگائیں گے اور سائڈ چینج کریں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوب زبردست قیمے کا فروزن پراٹھا تیار ہے۔ اور اب ہم بنائیں گے آلو کا پراٹھا، سب کا دل پسند پراٹھا۔ 1 گلاس لیں گے پانی، اس کو کڑھائی میں شامل کریں گے۔ آلو 3 عدد آلو ہیں میرے پاس، وزن کے حساب سے دیکھا جائے تو ½ کلو۔ ٹوٹی ہوئی مرچ شامل کریں گے، زیرہ، نمک، دھنیا اور ہلدی شامل کریں گے۔ اور جب تک اس کا پانی خشک ہوتا ہے ہم اس کو نارمل آنچ پر پکنے دیں گے تاکہ آلو بھی گل جائیں۔ تقریباً 5 منٹ آپ کو لگیں گے۔ یہ لیجئے، پانی اس کا خشک ہو رہا ہے۔ اب اس میں چمچ چلائیں، مزید اس کا پانی خشک کر دیں۔ آلو بھی گل گئے ہیں، زیادہ گلے ہوئے آلو نہیں چاہیے، ان میں تھوڑی کسر ہونی چاہیے۔ یہ لیجئے، اب ہم اس کو میشر کی مدد سے میش کر لیں گے۔
اور اب اس میں دھنیا اور زیرہ، ثابت دھنیا اور زیرہ شامل کریں گے، ہری مرچ شامل کریں گے اور کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کریں گے، اور اس کو 1-2 منٹ کے لیے 1-2 سیکنڈ کے لیے اس کو گھمائیں گے تاکہ پانی خشک ہو جائے۔ اور اب ہم آلو بھرے پیڑے تیار کریں گے۔ ایسے ہی ہاتھ کی مدد سے اس کی لوئی بنائیں گے اور اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے پیڑے کو، اور آلو اس میں بھر کر چاروں سائڈ سے کونا اٹھائیں گے اور پھر باقی کے کونے بھی اس کے بند کر دیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ پیڑا تیار ہو گیا ہے، اور باقی سب بھی ایسے ہی تیار کر لیں گے اور 10 منٹ کے لیے پیڑے کو چھوڑ دیں گے۔ چلیے جی، اب ہم پراٹھے والے پیڑے تیار کرتے ہیں۔ پیڑا اٹھائیں گے، اس کو ہاتھ سے تھوڑا پھیلائیں گے ہتھیلی کے درمیان میں رکھ کر، اور پھر بیلن کی مدد سے بیل لیں گے اور گھی لگائیں گے، اور پھر اس کو کور کر دیں گے کسی بھی شاپر سے، تھیلی سے یا بٹر پیپر سے، جس سے بھی آپ کرنا چاہیں۔ یہ لیجیے، اب اس کو بھی رکھیں گے فریزر میں۔ مزیدار آلو کا پراٹھا۔ یہ پراٹھے آپ پہلے سے بنا کر رکھیں اور رمضان میں سحری میں عبادت کا لطف اٹھائیں۔ آلو کا پراٹھا، قیمے کا پراٹھا بہت مزیدار اور خستہ، آپ اس کو پورے مہینے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی، اور مزید ایسی ریسیپی لے کر انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی۔